السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ فصل ثانی کی چند روایات آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی، ان کی تشریح کی جائے گی۔ پہلی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں، وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا کانت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومیمونۃ اذ اقبل ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ فدخل علیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہ فقلت یا رسول اللہ الیس هو اعمى لا يبصرنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعمیاوان انتما الستما تبصرانہ رواہ احمد والترمذی وابو داؤد۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں انہا کانت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ وہ میمونہ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ میمونہ، اس پر میمونتو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور ایسی صورت میں یہ عطف ہوگا کانت میں جو ضمیر مستتر ہے، یعنی جو ضمیر کانت میں ہیا کی پوشیدہ ہے اس پر یہ عطف ہوگا اگر اسے رفع پڑھتے ہیں تو۔ اور ضمیر پر چونکہ درمیان میں فصل ہے، اس وجہ سے ضمیر پر عطف کرنا جائز ہوگا۔ اسی طرح سے میمونہ کو منصوب بھی پڑھا جا سکتا ہے، میمونۃ، اور ایسی صورت میں انہا کا اسم ہوگا یہ، جیسے انہا میں جو ضمیر ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب جا رہی ہے، وہ بھی انہا کا اسم ہے، ایسے ہی میمونہ انہا کا اسم ہوگا۔ مطلب یہ ہوگا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، ایسے ہی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ یہ اسی طرح سے اسے مجرور پڑھا جائے اور حالت جر میں اسے پڑھا جائے تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عطف ہوگا، اور چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے اس پر فتحہ آئے گا۔ یہاں منصوب اگر پڑھا جائے تو ایسی صورت میں یہ زیادہ مناسب لگتا ہے، یعنی انا کا اسم سے مانا جائے، اور وہ اس وجہ سے کہ ایسی صورت میں یہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ جس پر عطف کیا جا رہا ہے میں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس معاملے میں اصل ہے، گویا کہ ان کے گھر کی بات تھی، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں آئی ہوئی تھی، یعنی یہ معاملہ گویا کہ پھر اس بات پر دلالت کرے گا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئی ہوئی۔ بہرحال تینوں طرح سے اس میں اعراب پڑھا گیا ہے، اور ہر ایک صورت میں معنی تقریباً ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئے، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اس کے بعد کہتے ہیں اقبل ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ،
کہ اچانک عبداللہ ابن ام مکتوم آئے. اذ اقبلا مطلب آئے، عطا کے معنی میں ابن ام مکتوم، یعنی ابن ام مکتوم جن کا نام عبداللہ ہے، جو کہ نابینا صحابی تھے. فدخل علیہ، پس وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہوئے. دخل علیہ میں جو ضمیر مجرور ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جا رہی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجبا، تم دونوں ان سے پردہ کرو. فعل امر کا صیغہ ہے اور تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ. فقلت، میں نے کہا، یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الیس هو اعمى، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ لا یبصرنا، وہ ہم کو نہیں دیکھ سکیں گے، یعنی وہ نابینا نہیں ہے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افعمیاوانی، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ امیاوان، امیاؤ کی یہ تثنیہ ہے، نابینا، اعما کی مؤنث، یعنی افعمیاوانے، کیا تم دونوں نابینا ہو؟ انتما، تم دونوں، افعمیاوانے انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ الستما تبصرانہ، کیا تم اسے نہیں دیکھ سکو گی؟ یعنی تمہیں تو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا، لہذا تم پردہ کرو. یعنی تمہیں نظر آئے گا، تم دیکھ سکتی ہو تو تم ان سے پردہ کرو. رواہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا، وہ ترمذی اور امام ترمذی نے، اور اسی طرح سے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اجنبی عورت کسی اجنبی مرد کو نہیں دیکھ سکتی ہے، اس کے لیے کسی اجنبی مرد کو دیکھنا مطلقاً حرام ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے. بعض علماء نے اس حکم کو حالت فتنہ کے ساتھ خاص کیا ہے، یعنی اگر فتنے کی وجہ ہو، حالت فتنے کی ہو، کیفیت فتنے کی ہو، تو ایسی صورت میں اجنبی عورت کا اجنبی مرد کی طرف دیکھنا یہ جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا. اور یہ اس وجہ سے کیونکہ بعض روایات سے اجنبی مرد کو دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشیوں کا کھیل مسجد نبوی میں دیکھ رہی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے پیچھے کیے ہوئے تھے. اور یہ روایت صحیح ہے، اور یہ واقعہ بھی بعد کا ہے، یعنی سن 7 ہجری کا واقعہ ہے یہ. تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہی تھی. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے، اور مصلی میں، عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. اور یہ ناممکن ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور مردوں پر ان کی نظریں نہ پڑیں. یہ ناممکن ہے کیونکہ پڑھ سکتی ہے نظر. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حجاب کا حکم دیا، مردوں کو حجاب کا حکم نہیں دیا کہ وہ بھی پردہ کر کے آئے. نظریں جھکانے کا حکم تو ہے، نظریں جھکانے کا حکم مردوں کو بھی ہے اور عورتوں کو بھی ہے، لیکن یہاں جو پردہ کرنے کا حکم ہے یہ صرف عورتوں کو دیا گیا ہے، مردوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا. تو یہ اس وجہ سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ
اجنبی عورت کسی مرد پر اس کی نظر پڑ سکتی ہے. اگر ایسا ممکن نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو ہے عورتوں کو منع کر دیتے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں، یا مصلی میں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں. تو اس بنیاد پر بعض علماء نے یہاں جو حکم ہے اس کو حالت فتنہ کے ساتھ خاص کیا ہے، یعنی حالت فتنہ میں عورت کا مرد کی طرف دیکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، البتہ عام حالات میں دیکھنا جائز ہوگا، عام حالات میں جائز ہوگا. البتہ جو لوگ مطلق حرام ہونے کے قائل ہیں، یعنی عورت مرد کی طرف نہیں دیکھ سکتی ہے، اس بات کے قائل ہیں جو حضرات، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے جس میں وہ حبشیوں کو دیکھ رہی تھی، اس حدیث سے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دکھایا تھا یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات تھی. ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات تھی. دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو بالغ نہیں تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بالغ نہیں تھی. تو یہ دونوں باتیں یہ صحیح نہیں ہیں، یعنی یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کا معاملہ جو ہے یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات تھی، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ نے جو دیکھا ہے حبشیوں کا کھیل وہ سن 7 ہجری کا معاملہ ہے اور پردے کا حکم اس سے پہلے آ چکا تھا. اسی طرح سے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 16 سال کی تھی، تقریباً 16 سال کی تھی. تو یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ وہ بالغ نہ رہی ہوں گی. لہذا صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ عورتوں کا مردوں کی جانب دیکھنا یہ شہوت یا اسی طرح سے فتنے اور فساد کے موقع پر یہ جائز اور درست نہیں ہوگا. البتہ عام حالات میں وہ دیکھ سکتی ہیں، عام حالات میں وہ دیکھ سکتی ہیں. اسی طرح سے عام حالات میں جو دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، یا اسی طرح سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو یہ جو ہے تقوی اور پرہیزگاری کے طور پر حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا یہ ہے کہ تم دونوں ان سے پردہ کرو. یہ بات ہوئی. اسی طرح سے بعض علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ جو پردے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امہات المومنین کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ حکم جو ہے امہات المومنین کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں انہیں عدت گزارنے کا حکم دیا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ ان کے یہاں عدت گزارو. وہ نابینا آدمی ہے، اپنے کپڑے بھی تم ان کے سامنے اگر رکھ دو گی، مطلب دوپٹہ وغیرہ، تو ایسی طرح صورت میں وہ نہیں دیکھ پائیں گے. تو یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ العزیز. بہرحال اس بنیاد پر یہ بات کہی گئی کہ یہ پردے کا جو حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امہات المومنین کے ساتھ خاص ہے اور دوسری عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے کیونکہ خصوصیت کے لیے کوئی دلیل ہونا چاہیے اور یہاں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے.
پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشیوں کو دیکھ رہی تھی، تو اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یا امہات المومنین کے ساتھ خاص ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیوں دیکھ رہی تھی؟ لہذا یہ خصوصیت والی بات بھی درست نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے یہ تقوی اور پرہیزگاری کے طور پر دیا ہے۔ البتہ اگر فتنے کا خوف ہو یا اسی طرح سے شہوت وغیرہ ہو، شہوت سے عورت دیکھنا چاہ رہی ہو، تو کسی اجنبی مرد کی طرف اس کا دیکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ ہاں عام حالات میں کھیل کود ہے یا اور کسی بھی طرح کی ایسی کوئی بات ہے تو ایسی صورت میں عورت مرد کی طرف دیکھ سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یا اسی طرح سے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یا اسی طرح سے عام حالات میں جو امہات المومنین یا اسی طرح سے صحابیات مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھیں، اور انہیں جو ہے مردوں کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، مردوں کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا تھا، تو وہ پردے سے ظاہر سی بات ہے وہ دیکھ لیا کرتے تھے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ ایسا ہوا بھی ہے بعض روایات میں، جیسے حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس میں وہ اپنی قوم کی امامت کراتے تھے، تو عورتوں نے کہا کہ بھئی اپنے امام کے لیے کپڑا خرید کے ان کے پردے کا انتظام کرو، اور ان کے ہوتے ہیں تو ان کی شرمگاہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ جائے کرتی۔ تو یہ عورتوں کے ساتھ گویا کہ ہوا کرتا تھا ایسا معاملہ۔ اس لیے صحیح بات اور درست یہی ہے کہ اگر شہوت نہ ہو اور اسی طرح سے فتنے کا اندیشہ اور خوف نہ ہو تو عورت مرد کی طرف دیکھ سکتی ہے، اجنبی مرد کی طرف۔ البتہ نہ دیکھنا بہرحال یہ زیادہ بہتر ہے، نہ دیکھنا ہی یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پردے کا حکم عورتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے ویسے ہی دیا ہے، نگاہوں کے نیچے رکھنے کا حکم ویسے ہی اللہ نے عورتوں کو بھی دیا ہے جیسا کہ مردوں کو ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ بہرحال تو درست بات یہی ہے کہ پردہ مردوں کی طرح سے عورتوں کو بھی نگاہوں کا پردہ مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کو جس طرح سے حکم ہے ایسے ہی عورتوں کو بھی ہے، البتہ ان کے لیے اتنی سختی نہیں ہے۔ بہرحال اب دوسری حدیث ہے وعن وحش بن حکیم عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک فقلت یا رسول اللہ افرأیت اذا کان الرجل خالیا قال فاللہ احق ان یستحی منہ رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ حضرت وحش بن حکیم سے مروی ہے، وہ اپنے والد حکیم سے روایت کرتے ہیں اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، انجدی اے انجد بحث، اور وہ ہے معاویہ بن حیدر، یعنی بحث بن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یعنی حکیم سے، اور حکیم بحث کے دادا سے روایت کرتے ہیں اور وہ ہے معاویہ بن حیدر، یعنی معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا احفظ عورتک، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ احفظ فعل امر ہے، عورتک اپنی شرمگاہ کی، الا من زوجتک مگر اپنی بیوی، یعنی اگر بیوی ہے تو اس کے سامنے شرمگاہ ظاہر ہو جائے، جو پردے کی چیز ہے مرد کی، وہ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر اپنی بیوی پر ظاہر ہو جائے تو
کوئی حرج کی بات نہیں ہے. او ما ملکت یمینو کا، یا اسی طرح سے وہ کا مالک تمہارا داہنا ہاتھ. او ما ملکت یمینو کا، یا وہ جس کا مالک تمہارا داہنا ہاتھ ہے، یعنی لونڈی. یمینو کا یہاں اس لیے کہا گیا کیونکہ خرید و فروخت کرتے وقت لونڈی یا غلام کی عرب لوگ یا اسی طرح سے تاجر اور خریدنے والا یہ عہد و پیمان کرتے وقت اپنے داہنے ہاتھ کو ملاتے ہیں، مصافحہ ایک طرح سے کرتے ہیں. تو یہاں اس وجہ سے کہا گیا او ما ملکت یمینو کا، یعنی جس کا مالک تمہارا داہنا ہاتھ ہے، یعنی تمہاری لونڈی. اور یہاں جو ہے اللہ رب العالمین نے بھی حدیث قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کے فرمان ہی سے لی ہوئی بات ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین. کہ سوائے یعنی مومن مرد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا لونڈیوں کے، کیونکہ ان پر اس سلسلے میں کوئی ملامت نہیں ہے. تو یہ قرآن مجید میں بھی حکم ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ المومنون میں اس کی وضاحت بیان کی ہے شروع ہی میں، اور اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی وضاحت بیان فرمائی. بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیوی یا اپنی لونڈی کی. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افرعیت اذا کان الرجل خالیا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اذا کان الرجل، آدمی تنہا ہو، جبکہ آدمی تنہا ہو، یعنی تنہا اگر آدمی ہے تو ایسی صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ایسی صورت میں کیا وہ اپنی شرم کی جگہ یعنی جو شرمگاہ ہے اس کے چھپانے کی چیزیں ہیں ان کو ظاہر کر سکتا ہے؟ ان کی حفاظت کرنا اس کے لیے کیا اس موقع پر بھی واجب اور ضروری؟ حفاظت کرنے سے مراد کیا نہیں، ان کی پردہ پوشی کرو. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے. اللہ اس بات کا مستحق زیادہ ہے کہ اس سے حیا کی جائے. حیا کی جائے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر کے اللہ رب العالمین سے حیا کی جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے جو ہے اپنی شرمگاہ کو چھپایا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو یہاں حدیث میں جو مطلب ہے وہ یہی ہے، یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اور جو اس نے حکم دیا ہے اس پر عمل کر کے اس سے حیا کی جائے. اس بات کا اللہ رب العالمین زیادہ مستحق ہے. رواہ ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ، اس کو امام ترمذی نے، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا یعنی اس کو چھپانا یہ مرد کے لیے واجب اور ضروری ہے. ہاں اگر اس کی بیوی ہے یا اسی طرح سے اس کی لونڈی ہے اور اس کے سامنے اگر شرمگاہ اس کی ظاہر ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے. اسی طرح سے آدمی اگر تنہا ہے تو تنہا میں بھی اس کے لیے پردہ ضروری ہے، اسے پردہ کرنا چاہیے، یعنی اسے پردہ کرنا چاہیے خالی اور تنہا اگر ہے تو بھی. البتہ بعض روایات کی بنیاد پر امام بخاری رحمہ اللہ یا اسی طرح سے اور جو دوسرے علماء ہیں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر آدمی تنہا ہے تو ایسی صورت میں اس پر واجب اور ضروری نہیں ہے.
اگر وہ تنہائی میں ننگا ہو جائے یعنی کپڑے اس کے جسم پر نہ ہو تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بخاری کی وہی روایت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کے ننگے غسل کرنے کا ذکر ہے۔ تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور اسی طرح سے ایوب علیہ السلام کے ننگے غسل کرنے کا ذکر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں کوئی موجود نہیں ہے، ننگے غسل کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ ننگے غسل کرنے کا یہ جواز اس سے ثابت ہو رہا ہے، اور اسی سے امام بخاری نے یہ دلیل پکڑی ہے۔ البتہ سطر چھپا کر نہانا یا غسل کرنا یا اسی طرح سے پردہ کرنا تنہائی میں بھی یہ افضل و بہتر ہے، یہ حدیث اسی بات کی دلیل ہے، یہ حدیث جو ہے اسی بات کی دلیل ہے۔ رواہ ترمذی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو شرمگاہ کی بہرحال اپنی جو ہے حفاظت کرنا چاہیے اور لوگوں کے سامنے اسے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اگلی حدیث وان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، رواہ الترمذی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عمر بن خطاب خلیفہ ثانی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يخلون رجل، ہرگز خالی نہ ہو یعنی تنہا نہ ہو کوئی آدمی بامرأۃ کسی عورت کے ساتھ، یعنی ہرگز کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو، الا کان ثالثہما یا ثالثہما، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ تیسرا ان کا شیطان ہوتا ہے، الشیطان یا الشیطان، دونوں الشیطان یا الشیطان دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ ثالثو ہما اگر پڑھیں گے تو الشیطانہ پڑھیں گے، اور ثالثہ ہما اگر پڑھیں گے تو الشیطانو پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ ہرگز کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا ہے مگر ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، مگر ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، یا شیطان ان کا تیسرا ہوتا ہے، مگر یہ کہ شیطان ان کا تیسرا ہوتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت یا مرد کا تنہائی میں ہونا یہ جائز اور درست نہیں، شیطان ان کے ساتھ لگا ہوا، وہ ان کے درمیان وہ وسوسے پیدا کرتا ہے اور اس طرح سے وہ برائی میں ملوث ہونے کا ان کے خطرہ برحال رہتا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تنہا مرد اور عورت ایک ساتھ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح سے وہ رہیں گے تو ایسی صورت میں شیطان کو بھرپور موقع ملے گا کہ وہ ان کے ساتھ کھلواڑ کرے اور انہیں جو ہے گناہ میں ملوث کر دے۔ اور اس طرح کے واقعات بے شمار دیکھنے میں آتے ہیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں اور وہ ساری حدیں پار کرتے ہوئے گناہ میں ملوث ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بدیہی بات ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ جس طرح سے اسے اللہ رب العالمین نے نافرمانی کی وجہ سے راندہ درگاہ کیا ہے، اسے اللہ رب العالمین نے اپنے دربار سے نکال دیا ہے، اسے مردود کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے، ایسے ہی وہ تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین کے ہاں رسوا اور ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ انسانوں کو وہ یہ چاہتا ہے، ابن آدم کو یہی چاہتا ہے کہ یہ بھی جنت میں نہ جائے۔ اگر مجھے نکالا گیا ہے جنت سے، مجھے رسوا کیا گیا ہے،
تو میں بھی ابن آدم سے بدلہ لوں اور وہ بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ ہے اصل میں شیطان کا فلسفہ اور شیطان کا مقصد، اور اسی مقصد کے لیے وہ ہمیشہ ہر وقت لگا رہتا ہے۔